السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدی والجود والکرم وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شوہر اور بیوی دونوں کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری باتوں کو مکمل سنیں گے اور سننے کے بعد میرے اس ویڈیو کو ان کے گھروں میں ضرور شیئر کریں گے جن کے گھروں میں شوہر اور بیوی، ساس یا ننند وغیرہ میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں کچھ باتیں ہماری بہن سے بھی کہوں گا جو بہو بن کر آتی ہے، کچھ باتیں ساس سے بھی کہوں گا جو بیٹے کی ماں ہے، کچھ باتیں اس بچی کی ننند کو بھی کہوں گا جو لڑکے کی بہن ہے، یعنی ساس کی بیٹیاں ہیں۔ میری بہن، اللہ تبارک و تعالی آپ کو لڑکی بنایا۔ لڑکی کا مقام آپ کو معلوم ہے کتنا مقام اعلیٰ ہے؟ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ کسی نہ کسی دن آپ بچے کی ماں بنے گی اور پھر آپ کے قدموں کے نیچے آپ کے بچوں کے لیے جنت ہوگی۔ اور کیا ہے، مکہ چلے جائیے، مدینہ چلے جائیے، کوئی شہر کوئی گاؤں چلے جائیے، کوئی یہ نہ کہے گا کہ وہاں پر جنت ہے۔ دہلی میں جنت ہے، گجرات میں جنت ہے، اجمیر میں جنت ہے، کہیں پر بھی یہ ہم نے نہیں پڑھا ہے یا علماء سے نہیں سنا ہے کہ فلانا جگہ جائیں گے وہاں جنت ہے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میری بہن، آپ بہو بن کر آئی ہے نا، صبر کریں۔ اگر آپ کے شوہر بھی آپ پر ظلم کرتے ہو نا تو ظلم کرنے کا سزا تو انہیں ملے گا۔ اگر آپ کی ساس بھی آپ پر ظلم کرتی ہے نا تو ان کو سزا تو مل کے رہے گا، وہ سزا بھگتے گی۔ اگر ننند بھی موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور یہ شان سے کہہ رہی کہ میرے بھائی ہیں اور میں یہاں پر پیدا ہوئی، تم تو اب آئی ہو، یہ وقت ہے، وہ بھی آپ کی ننند بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن بہو بن کر کسی دوسرے کے گھر میں جائے گی۔ اگر آپ کو خواہ مخواہ ستائی ہے نا، آپ کو خواہ مخواہ پریشان کی ہے نا آپ کی ننند یا آپ کی ساس، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ وہ سسرال جائے گی نا تو ان کے بھی ننند ہوں گے، اور جس طرح سے آپ کو آپ کی ساس اگر خواہ مخواہ، ہر ایک ساس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک ننند کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر پریشان کی ہے نا تو وہ دن دور نہیں جب آپ کی ساس کی بیٹی بھی کسی کے گھر جائیں گی نا، وہاں پریشانی کریں گے، ان کا دل دکھے گا، ان کے دلوں میں تکلیف ہوگی، یہ بہت پریشان رہیں گی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ ساس ہیں اور آپ کے بیٹے شادی کرنے کے بعد آپ کی بہو کو لے کر آئے ہیں نا، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گھر میں رحمتیں آئی ہیں، برکتیں آئی ہیں، ترقی آئی ہے، ظلم نہ کریں ورنہ نہیں تو حساب ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ میری بہن، آپ بہو بن کر آئی ہیں نا، آپ صبر سے کام لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھاگ کر اپنے ماں باپ کے گھر نہ جائیں۔ اگر شوہر آپ پر ہاتھ بھی اٹھا دے تو آپ اف بھی نہ کریں، پھر وہ دن دور نہیں جب وہ محبت میں تبدیل ہو جائیں گے، پھر آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے حکم دیتا، اے عورتوں اپنے اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو۔ شوہر کا مقام بہت اعلیٰ ہے، شوہر کا مقام بہت بلند ہے، اور عورت کا مقام بھی معمولی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ جس لڑکی کو شادی کر کے اپنے گھر لائے ہیں نا، بیوی سمجھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماں کا مقام اپنی جگہ پر ہے، بیوی کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کی وجہ سے ماں کو چھوڑ دیں یا ماں کی وجہ سے بیوی کو چھوڑ دیں، نہیں، بیوی
انتم لباس لہن و انتم لباس، ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ کتنی قریب ہے آپ سے، کتنے قریب ہیں، ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اب بتائیے اس بیوی پر آپ ظلم اگر کریں گے تو کیا اللہ کے ہاں حساب نہیں دینا ہوگا، جواب نہیں دینا ہوگا؟ دینا ہوگا۔ میری اور ماں اور بہنوں، آپ بھی بہو کو بہو سمجھیں گے، آپ کی بیٹی کسی کے گھر جائے گی نا، ان کی عزت وہاں ہوگی، ان کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ لیکن آپ اپنی بہو کی عزت نہیں کریں گے، تانے دیں گے جہیز کے بارے میں، دولت کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، تو یاد رکھیں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ ایسا نہ کریں میرے بھائی، کسی عورت پر ظلم نہ کریں، پیسے کے بارے میں، جہیز کے بارے میں، دولت کے بارے میں۔ یہ چند دنوں کے لیے ہاتھ میں آئے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کی بیٹی کو آپ شادی کر کے لائے ہیں نا، اگر غریب ہیں، آپ کو کچھ بھی نہ دیے ہیں نا، صبر کریں، صبر کریں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بندہ بغیر مانگ کے شادی کر کے ایک غریب کی لڑکی کو لے کر آیا ہے۔ ایسی جگہ سے برکتیں ہوگی، ایسی جگہ سے ترقی ہوگی، ایسی جگہ سے گھروں میں خوشحالی آئے گی نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر وقتی طور پر 1 لاکھ روپے دے بھی دیں گے گھر والے، قرض لے کر، مانگ کر، زمین بیچ کر، یا 2 لاکھ 5 لاکھ دے دیں گے، تو یہ کب تک کھائیں گے میرے بھائی؟ کب تک اس پیسے میں عیش کریں گے؟ کب تک کھائیں گے؟ اللہ نہ کرے یہ پیسے ایک جھٹکے میں نکل نہ جائے۔ چونکہ کسی کے دلوں میں تکلیف، اس باپ سے پوچھیں کہ بچیوں کی شادی کے لیے کتنے محنت اور مشقت کے ساتھ پیسے کما کر اکٹھا کیے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دینے کے لیے وہ پیسے زیادہ دن رکنے والے نہیں ہیں۔ اگر خوشی سے کوئی دے دے الحمدللہ، لیکن مانگے نہیں۔ شادی میں آپ نے مانگا، ایک سنت اپنایا اور اہم سنت، اور پھر مانگ کیا، زبان کھولا۔ کیسی تمہاری زندگی ہے؟ کماؤ، محنت کرو، بچی کی دعا لگ جائے گی نا، آپ کی بیوی کی دعا لگ جائے گی نا، ڈھیروں مال آئے گا، ڈھیروں برکتیں ہوگی، کامیابی ہی کامیابی قدم چومے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ مسلمانوں، یقین ہے کہ آپ تک ویڈیو پہنچا ہے، لائک کر کے ضرور پلیز اپنے دوست احباب تک شیئر کریں۔ ہمارے چینل میں نئے ہیں، اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔